ہر کام شریعت کے مطابق میں کروں کاش، یا رب تو مبلغ مجھے سنت کا بنا دے، یا رب تو مبلغ مجھے سنت کا بنا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ مدنی منوں کے مدنی پھول میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں، اہلا و سہلا مرحبا۔ آج ہمارے ساتھ خصوصیت کے ساتھ شرکت کر رہے ہیں مدرسۃ المدینہ مسلم آباد کے مدنی منع۔ یہ ہمارا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، آپ اپنے گھر میں ملاحظہ فرمائیں۔ اب سلسلہ ہے مدنی منوں کا، اور اس سلسلے میں مدنی منع یا مدنی منیاں نہ ہو تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے گھر میں ہیں چھوٹے چھوٹے مدنی منع یا چھوٹی چھوٹی مدنی منیاں اور وہ ابھی تک ہمارے سلسلے میں شامل نہیں ہوئے، تو جو بڑے اسلامی بھائی ہیں ہماری طرف سے ایک صدا لگا دیں، ہماری طرف سے ایک آواز لگا دیں کہ بھائی آپ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے جس کا نام ہے مدنی منوں کے مدنی پھول۔ تو آپ کو بھی سلسلے میں خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اچھا، یہ سلسلہ ہے چھوٹے چھوٹے مدنی منوں کا، کیونکہ اس میں تلاوت ہوگی، لیکن تلاوت کرنے والے قاری صاحب ہوں گے ہمارے کمسن مبلغ، اور انشاءاللہ عز و جل سلسلے میں ہم کلام بھی شامل کریں گے، اور کلام پڑھنے والے ہوں گے ہمارے کمسن نعت خواں۔ اور انشاءاللہ عز و جل جس ٹاپک پہ ہم گفتگو کریں گے تو ہماری بھی کوشش ہوگی کہ ہم ایسے ٹاپک پہ اور ایسی باتیں کریں جو ہوں مدنی منوں اور مدنی منیوں کے حوالے سے۔ اور انشاءاللہ عز و جل جو مدرسہ آئے ہوئے ان سے بھی سوال و جوابات کا سلسلہ رہے گا، اور تحفے تحائف بھی آپ لوگوں کے درمیان تقسیم ہوں گے۔ آئیے اپنے سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اور تلاوت کلام مجید شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ
فجعلهم كعصف مأكول آمنت بالله صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ. تلاوت کلام مجید ہوئی. اب آئیے اپنے سلسلے میں ایک کلام شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی علی نبینا صلی علی محمد. پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد. پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکر سب کی کائے کیوں. پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکر سب کی کائے کیوں. دل کو جو دے عقل خدا تیری گلی سے جائے کیوں. دل کو جو دے عقل خدا تیری گلی سے جائے کیوں. پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد. پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد. رخصت قافلہ کا شور گش سے ہمیں اٹھائے کیوں. رخصت قافلہ کا شور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں. سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی غمیں جگائے کیوں. سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی غمیں جگائے کیوں. پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد. بولو صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. من آسیم من عاجزم من بے قسم حال مرا. من آسیم من عاجزم من بے قسم حال مرا. یا شفیع روز جزا برساتوئی یا شفیع روز جزا برساتوئی. گا پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. ہے تو رضا نیرا ستم جرم
बजाए क्यों कोई बजाए सोज़े गम साज़े तरब बजाए क्यों पढ़िए सल्ले अला नबीना सल्ले अला मोहम्मदिन हाँ पढ़िए सल्ले अला शफीना सल्ले अला मोहम्मदिन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फ़िदाने मुस्तफ़ा फ़िदाने मुस्तफ़ा फ़िदाने मुस्तफ़ा जारी रहेगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। अब अपने सिलसिले में गुफ्तगू शामिल करेंगे। देखते हैं कि आज मौजू क्या है, किस टॉपिक पे हम गुफ्तगू करेंगे। आइए मुबल्लिग की जानिब बढ़ते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं हज़रत, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्ली हाल। मदनी मुन्नों का सिलसिला है, मरहबा। और क्या मदनी फूल आप पेश करेंगे? जी। कुर्बानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दी, इसका पस मंज़र क्या हुआ था, क्या इसका वाक़या है, किस तरीक़े से कुर्बानी दी गई, ये सारी की सारी तफसीलात इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम अपने मदनी मुन्नों को फ़राहम करेंगे इंशाअल्लाह। भाई आज का टॉपिक तो बड़ा ही प्यारा है। अगर आपके घर में जो है बकरा आया हुआ है या ऊँट आया हुआ है, जिसके यहाँ ऊँट आता है ना वो तो भाई बड़ा खुश होता है, हमारे यहाँ ऊँट आया है और फलां दिन इसको नहर किया जाएगा, तो एक रश लगता है। तो लेकिन ऐसा है कि कुर्बानी हुई क्यों, ठीक है ना। तो आज ये आपको पता चलेगा। अगर कोई बोल रहा है हमारे घर में 2 बकरे आए, हमारे घर में 2 जो है ऊँट आए हुए हैं, तो आप उसको बोले भाई आप लेकर तो आए, लेकिन आपको पता भी है ये कुर्बानी हुई क्यों, कुर्बानी की वजह क्या बनी। तो आज इंशाअल्लाह ज़रूर अपने सिलसिले में इसी से मुतालिक हम गुफ्तगू करेंगे। अच्छा, हम कुर्बानी करते हैं, है ना बच्चे, करते हैं ना। कुर्बानी होगी पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन हमारे यहाँ गोश्त लेकर आइएगा, हम आप यहाँ गोश्त लेकर आएंगे, गोश्त खाते हैं, तिक्का बोटी बनाते हैं, ठीक है ना, मज़े मज़े से खाते हैं। लेकिन ये बताएं कि लफ्ज़ कुर्बानी का मतलब क्या है, ये भी मालूम होना चाहिए ना। तो बताएं लफ्ज़ कुर्बानी। कुर्बानी का लफ्ज़ बना है कुर्ब से। कुर्ब के माना है करीब होना, नज़दीक होना, ये इसके माना है। वो चीज़ जो कुर्ब खुदावंदी का बाइस बने उसे कुर्बानी कहा जाता है, ख्वाह वो ज़बीहे की सूरत में हो या वो सदक़े की सूरत में हो। इस्तिलाही तौर पर इसका माना ये है कि मखसूस अय्याम में मखसूस जानवरों को कुर्बत यानी सवाब की नीयत से कुर्बान करना, ये कुर्बानी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज हम अपने सिलसिले में सीखा कि कुर्बानी के लफ्ज़ी मायने क्या हैं। तो कुर्बानी क्या है प्यारे मदनी मुन्नो? कुर्ब का बाइस हो वो कुर्बानी है। जो चीज़ अल्लाह ताला के कुर्ब का बाइस हो, नज़दीकी का बाइस हो, वो कुर्बानी है। जो चीज़ अल्लाह ताला के कुर्ब का बाइस हो वो कुर्बानी है। अच्छा ये है कि जानवर लेकर आ रहे हैं, वाक़या कुछ बच्चों को दिलचस्पी होती है वाक़या में ना, कि वाक़या हुआ क्या था, कि हम जो कुर्बानियाँ कर रहे हैं, पहले दिन भी कुर्बानी हो रही है, दूसरे दिन भी कुर्बानी हो रही है, कोई ऊँट लेकर आ रहा है, कोई बकरे की कुर्बानी कर रहा है, खालों की बुकिंग चल रही है, खाल दावत इस्लामी को दीजिएगा। खाल किसको जाएंगी भाई? दावत इस्लामी को खाल जो है जमा करवाइए। अच्छा ये बताइए कर साहब, इसका वाक़या क्या हुआ, ज़रा वाक़या सुनाए तो इंशाअल्लाह ज़रूर मज़ीद दिलचस्पी होगी। जी हाँ, इसका वाक़या ख़ुद कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में ज़िक्र किया है और ये बहुत ही दिलचस्प वाक़या है। मदनी मुन्ने इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अगर तवज्जो से सुनेंगे आप लुत्फ़ अंदोज़ भी होंगे और इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको बहुत सारे मदनी फूल इसमें चुनने को मिलेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। 8 ज़ुल्हिज्जतुल हराम, 8 तारीख़ थी ज़ुल्हिज्जतुल हराम के माह मुबारक की और 8वीं तारीख़ की शब थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जलीलुल क़द्र नबी हैं। इन्होंने एक ख्वाब देखा। उस ख्वाब में देखा कि मैं अपने बेटे इस्माइल को ज़बह कर रहा हूँ। अच्छा, अब जब ख्वाब देखा तो अगला दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब बेदार हुए तो उनको कुछ शक हुआ, कुछ तरद्दुद हुआ कि ये किसकी जानिब से है, क्या ये वाकई में रब ताला की जानिब से है या क्या है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुतरद्दिद हुए, सोचो विचार किया। तो इस सोचो विचार की वजह से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सोचो विचार की वजह से इस दिन को, इस यौम को यौम तरविया कहा गया। ठीक है, 8 ज़िलहिज्जा। बिल्कुल। अब ये 9 ज़िलहिज्जा के दिन आया। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 9 ज़िलहिज्जा को भी बिल्कुल यही ख्वाब देखा और
صبح کو یقین کر لیا کہ یہ اللہ تعالی ہی کی طرف سے حکم ہے، اس لیے اس دن کو کیا کہتے ہیں؟ جی مدنی منع بتائیں بھائی کیا کہتے ہیں 9 ذی الحجہ کو؟ یوم عرفہ۔ عرفہ کے اگر ہم معنی دیکھیں تو عربی میں عرفہ کے معنی ہوتے ہیں پہچان کے، چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس دن اس بات کی پہچان حاصل کر لی کہ واقعی میں یہ خواب اللہ رب العزت کی جانب سے ہے، اس بات کی پہچان ہو گئی، اس وجہ سے ہم 9 ذی الحجۃ الحرام کو یوم عرفہ کہتے ہیں۔ ٹھیک۔ اب تیسری مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 10 ذی الحجۃ الحرام کو پھر یہی خواب دیکھا، تو اب چونکہ صبح ان کا یہ عمل کرنے کا پکا ارادہ تھا، عزم مصمم تھا، 100% ارادہ تھا، اس دن انہوں نے قربانی کرنی تھی، بالکل نو ڈاؤٹ، کوئی کسی قسم کا ڈاؤٹ نہیں تھا، بالکل شیور تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ ہاں آج کے دن میں نے قربانی کرنی ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام آج ہی کے دن یعنی 10 ذی الحجۃ الحرام کو ہی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو منی کی طرف ذبح کرنے کے لیے لے گئے، اس وجہ سے 10 ذی الحجۃ الحرام کو یوم نحر کہا جاتا ہے۔ اب یہ خواب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھ لیا، اور اب اس خواب کو تعبیر کرنے کی باری تھی، اب ذبح کرنے کی باری تھی، اور اب یہ امتحان لیا جا رہا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے جا رہے ہیں، کہا اے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا، میں تجھے ذبح کرتا ہوں، ٹھیک، اب تو دیکھ تیری کیا رائے ہے؟ حضرت اسماعیل نے کہا اے میرے باپ کیجئے جس بات کا آپ کو حکم ہوتا ہے، خدا نے چاہا تو قریب ہے کہ آپ مجھے صابر پائیں گے۔ یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی رائے جانی، بڑا ہی عجیب معاملہ ہے یہ بہرحال۔ اور یہ تو ایک عام طور پر بھی اگر ہمیں والد گرامی ہمارے کچھ چھوٹے سے چھوٹے امتحان میں بھی ڈال دیں، کوئی مشکل بات ہمیں کر دیں، مشکل بات کا ہمیں حکم دے دیں، تو ہمارے لیے بسا اوقات کبھی بہت زیادہ مشکل ہو جاتی ہے، اور کبھی کبھار تو ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ ہم اپنے والد گرامی کے، اپنے باپ کے حکم کو نہیں بجا لاتے۔ لیکن یہ دیکھیے کہ کس قدر حلم و بردبار والا، کس قدر باشعور، کس قدر سمجھدار، کس قدر با ادب بیٹا تھا کہ جس نے فوراً رضامندی کا اظہار کر دیا۔ سبحان اللہ، کتنا زبردست انداز ہے۔ پیارے مدنی منو، یہاں پر ہمیں یہ بات سیکھنے کو مل رہی ہے، اس واقعے سے ہمیں یہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے کہ اگر ہمارے والد صاحب یا ہمارے والدین ہمیں کوئی کام بولیں، ٹھیک ہے، بعض ایسے بچے ہوتے ہیں اسکول سے یا کہ مدرسے سے گھر جائیں یا کہیں سے بھی آپ آ رہے ہیں، آپ تھکے ہوئے ہیں، صبح سے کہتے ہیں شام آپ گھر پہ آئے، اب امی نے کہا کہ بیٹا یہ جو ہے سبزی لے کر آ جائیے، ابھی تو آیا ہوں، ٹھیک ہے، ان سے کہہ دیں، ٹھیک، آپ کو سعادت مل رہی تھی، امی نے کس سے کہا ہے؟ آپ سے کہا ہے، تو اب ذمہ داری کس کی ہے کہ آپ کے لبیک۔ ابو کہتے ہیں بیٹا جلدی سے پانی پلا دو، ابو نیند آ رہی ہے، تو اس قسم کی باتیں کرنا چاہیے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ تو جو بھی آپ کے والدین آپ کو کام بولیں تو آپ کے لبیک، بلکہ یوں ہونا چاہیے بڑے بھائی جان سے کہا کہ یہ کام کر لیں، یا چھوٹا بھائی آپ سے ان کو بولا کہ یہ کام کر لیں، لیکن آپ کھڑے ہو جائیں، بولے نہیں ابو آپ کا کہنا میں مانوں گا، امی آپ کا کہنا میں مانوں گا، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں نصیب ہوں گی اس کی۔ تو اس واقعے سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنے والدین کا، اپنے والد صاحب کا کہنا ماننا چاہیے۔ جی حضرت، جی بالکل۔ اور دیکھیں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کس قدر پیارے انداز میں اپنے والد کو جواب دیا، کس قدر اچھے انداز میں رضامندی کا اظہار کیا۔ سبحان اللہ۔ جب انہوں نے کہہ دیا نا کہ انشاءاللہ عز و جل مجھے آپ صبر کرنے والا پائیں گے، بس اب شیطان آ گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، اور اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی کہ آپ کیا کر رہے ہیں، اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، بہت رکنے کی کوشش کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کنکریاں لی اور شیطان پر ماری، شیطان بھاگ گیا۔ پھر یہ شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس گیا اور بتایا کہ تمہارے باپ تمہیں ذبح کرنے جا رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بالکل نہ گھبرائے، اور پھر وہاں سے بھی شیطان خائب اور خاسر اور نامراد ہو کر وہاں سے بھی چلا گیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شیطان پر کنکریاں ماری اور پھر شیطان غائب ہو گیا۔ المختصر یہ شیطان نے مکمل کوشش کی کہ کسی طرح سے ورغلائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور ذبح کرنے سے انکار کر دیں۔ اب وہ وقت تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے دست میں، اپنے ہاتھ میں چھری اور رسی لے کر جانب منی رواں دواں ہیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کے ساتھ ساتھ ہیں۔
اب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنا چاہ رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ یہ وہ منظر تھا کہ جو کبھی آسمان نے نہ دیکھا تھا، زمین پر کبھی اس طرح کا منظر رونما ہی نہیں ہوا۔ بہت ہی متعجب کن، بہت ہی حیرت میں ڈال دینے والا منظر تھا کہ حضرت ابراہیم اپنے لخت جگر کو، اپنے فرزند کو، اپنے بیٹے کو ذبح کرنے جا رہے ہیں۔ بہت ہی عجیب منظر تھا، تعجب میں ڈال دینے والا منظر تھا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو لٹانا چاہا ذبح کرنے کے لیے۔ ٹھیک، ان کے بیٹے نے سنیے کیا کہا کہ میرے باپ، آپ ایسا کیجئے کہ مجھے رسیوں سے باندھ دیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ پر چھری چلے اور میں تڑپنے لگوں اور آپ متردد ہو جائیں، آپ مجھے ذبح کرنا چھوڑ دیں مجھے تڑپتا دیکھ کر۔ پھر دوسری بات کیا کہا کہ میرے باپ، اپنے کپڑے خون آلود ہونے سے بچائیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری والدہ جب آپ کے خون میں کپڑے دیکھیں تو کہیں ایسا نہ ہو وہ دیکھ کر پریشان ہو جائیں۔ تیسری بات یہ کہی کہ میرے باپ، چھری مجھ پر جلدی جلدی چلائیے گا تاکہ مجھے موت میں آسانی واقع ہو۔ چوتھی بات یہ کہی کہ مجھے چہرے کے بل لٹا دیجیے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ میرا چہرہ دیکھیں اور آپ میرا چہرہ دیکھ کر آپ کے دل میں شفقت پدری پیدا ہو جائے، آپ کے دل میں باپ والی محبت جاگ جائے اور آپ اللہ تعالیٰ کے حکم کو چھوڑ کر کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے ذبح کرنا چھوڑ دیں۔ آپ ذبح کیجئے مگر مجھے چہرے کے بل لٹا دیجئے تاکہ آپ کو مجھ پر اس قدر شفقت نہ آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری چلانا ہی چاہتے تھے کہ آپ کے پاس ایک ندائی، رب تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اور ہم نے اسے ندا فرمائی، اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم بے شک تو نے خواب سچ کر دکھایا، ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو۔ اب چھری چلانے سے پہلے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ کہہ دیا گیا کہ آپ نے خواب سچ کر دکھایا، آپ نے چھری چلا دی تھی، آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلا چکے تھے مگر وہ چھری نے کام نہیں کیا۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے آ کر اس چھری کا رخ بدل دیا اور اللہ رب العزت کی طرف سے حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک فربا، ایک موٹا تازہ سینگوں والا سفید رنگ کا مینڈا جو سیاہی کی طرف مائل تھا، اس طرح کا دمبا حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بطور فدیہ، بطور بدلہ لے کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ اس دمبے کو پیش کر دیا۔ ٹھیک، اور پھر یہ وہ مقام تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پڑھا تھا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس دمبے کو ذبح کیا۔ دمبے کو ذبح کرنے کے باوجود حضرت اسماعیل کو ذبح ہو جانے کا ثواب دیا اور حضرت ابراہیم کو ذبح کرنے کا ثواب دیا گیا، سبحان اللہ، صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسی دن اللہ تبارک و تعالیٰ کا مزید فرما بردار بندہ کہا جانے لگا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبیح اللہ کہا جانے لگا، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ذبح ہونے والا۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، وہ مدنی منع جو مدنی چینل پر، مدنی منیہ جو مدنی چینل پر اس وقت دیکھ رہی ہیں سلسلہ، تو ہمیں اس پورے واقعے سے جو سب سے اہم درس ملتا ہے وہ یہی ملتا ہے کہ بچے کو، مدنی منع کو، مدنی منی کو اپنے والد کا، اپنے ماں باپ کا، دونوں ہی کا فرما بردار ہونا چاہیے، صابر ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں صبر کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین۔ تو آج ہم نے واقعہ سنا کہ قربانی کا سبب کیا بنا، ٹھیک ہے، ابراہیم علیہ السلام کس انداز سے اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام کو جانب منا لے کے گئے۔ تو یہ تمام باتیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، آپ نے اپنے انداز سے بتانا ہے، اپنے گھر والوں کو بتانا ہے۔ جب آپ سلسلے سے فارغ ہوئے، جنہوں نے یہ واقعہ نہیں سنا آپ نے ان کو بتانا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ قربانی کیسے ہوئی؟ تو کہ ہمیں تو نہیں پتہ، آپ کوئی گائے لے کر آیا ہوا ہے بہت موٹی تازی، اور کسی کے گھر اونٹ آیا ہوا ہے، کسی کے بکرے آئے ہوئے ہیں، بولے آپ قربانی تو کر رہے ہیں لیکن یہ قربانی ہوئی کیوں، یہ آپ کو پتہ ہے؟ تو بولے مجھے تو نہیں پتہ۔ تو آپ اپنے اسلامی بھائی کو بتائیں گے یہ پورا واقعہ؟
انشاءاللہ عز و جل۔ چلیں جی، یہاں پہ کچھ مدنی منع موجود ہیں، مدرسۃ المدینہ مسلم آباد کے مدنی منع ہیں، آپ سے کچھ سوالات کرتے ہیں اور انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو تحفے بھی پیش کریں گے اگر آپ کا جواب درست ہوا۔ جس مدنی منع کو سوال کا جواب آئے وہ ہاتھ بلند کرے۔ یہ بتائیے گھر سے نکلتے وقت کی دعا کیا ہے؟ جب گھر سے نکلیں تو کیا پڑھنا چاہیے؟ جی مائک لے کے جائیے، دیجئے جی، ہمارے مدنی منع بتائیں گے گھر سے نکلتے وقت کی دعا۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ جی، گھر سے نکلتے وقت کی دعا، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ جواب بالکل درست ہے۔ جی، کیا تحفہ دے رہے ہیں ان کو؟ انٹرنیٹ کے بارے میں سوال جواب، وی سی ڈی مل رہی ہے، انٹرنیٹ کے بارے میں سوال جواب، یہ وی سی ڈی آپ کو دی جا رہی ہے، سبحان اللہ۔ چلیں ایک اور سوال کرتے ہیں، یہ بتائیے جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ جی لے کے جائیے مائک۔ جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ جی بتائیے۔ جنت کے 8 دروازے ہیں۔ 8 دروازے؟ جواب درست ہے؟ صحیح ہے ان کا جواب؟ جی جواب بالکل درست ہے۔ ان کو کیا تحفہ دیں گے آپ؟ اسلام کی بنیادی باتیں، اسلام کی بنیادی باتیں کیا ہے؟ یہ وی سی ڈی ہے، رسالہ ہے، کتاب ہے، کتاب ہے، مدنی نصاب دی جا رہا ہے آپ کو، ماشاءاللہ عز و جل۔ میں ایک شعر پڑھتا ہوں، آپ نے اس کا دوسرا مصرع بتانا ہے۔ میری آنکھ میں سمانا مدنی مدینے والے، دوسرا مصرع کیا ہے؟ میری آنکھ میں سمانا مدنی مدینے والے۔ جی دیجئے۔ میری آنکھ میں سمانا مدنی مدینے والے، بنے دل تیرا ٹھکانہ مدنی مدینے والے، بنے دل تیرا ٹھکانہ مدنی مدینے والے۔ جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ عز و جل۔ دوست کیسا ہونا چاہیے؟ وی سی ڈی، دوست کیسا ہونا چاہیے؟ وی سی ڈی۔ بہت بہت مبارک ہو آپ کو بھائی، ماشاءاللہ۔ اچھا یہ بتائیے کھانا کتنی انگلیوں سے کھانا چاہیے؟ سنت کیا ہے؟ کھانا کتنی انگلیوں سے کھانا چاہیے؟ جی کھانا 3 انگلیوں سے کھانا چاہیے۔ کون سی ہیں 3 انگلیاں؟ شہادت کی انگلی، بیچ کی انگلی اور انگوٹھا۔ دکھائیے وہ 3 انگلیاں کون سی ہیں؟ تو آپ کا جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ۔ سمجھدار مدنی منع، سمجھدار مدنی منع، یہ وی سی ڈی آپ کو تحفے میں دی جا رہی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی سوال جواب کا سلسلہ بھی ہمارے سلسلے میں جاری ہے، اور انشاءاللہ آگے جو سلسلے ہوں گے اس میں بھی آپ مدنی منوں سے سوالات اور ان کے مدنی پھول سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ دوبارہ ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ اچھا بتائیے تکبیر تشریق کی ابتدا کب سے ہوئی؟ جی ہاں، اس کی ابتدا کا تعلق بھی اسی واقعے سے ہے کہ جب حضرت جبرائیل امین علیہ السلام فدیہ لے کر آئے تو خیال کیا کہ کہیں ابراہیم علیہ السلام چھری چلانے میں جلدی نہ کر دیں، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پڑھا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جانب آسمان سر اٹھایا تو دیکھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام فدیہ لے کر آ رہے ہیں، تو پھر پڑھا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور پھر جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے سنا تو آپ نے پڑھ کر اللہ اکبر وللہ الحمد کہا۔ اس طرح سے ان تینوں یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان تینوں کے یہ کلمات کا مجموعہ ہمیں تکبیر تشریق کی صورت میں مل گیا۔ میرے ساتھ مل کر پڑھیں تمام اسلامی بھائی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر واللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ وللہ الحمد۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ اکبر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جب اوپر سے پکارا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے لفظ اللہ اکبر کہا، اور پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آسمان کی جانب دیکھا تو پھر انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔
اور پھر جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ تو دمبا آ چکا ہے ان کی جگہ پر، تو پھر انہوں نے کہا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ مدنی منوں سے بھی گزارش ہے کہ تکبیرات تشریق ہم نے پڑھنی ہے، اور بالخصوص ایام قربانی میں صبح 9 ذی الحجۃ الحرام کی فجر کے بعد سے لے کر 13 ذی الحجۃ الحرام کی مغرب تک ہم نے یہ تکبیر تشریق پڑھنی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تکبیر تشریق پڑھنے کی خوب خوب توفیق و رحمت فرمائے۔ اچھا، تو یہ ہے تکبیر تشریق۔ کیا ہے یہ تکبیر تشریق؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اچھا، جب ایک سوال میں یہ کرنا چاہتا ہوں مدنی منوں سے، جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو اس وقت کیا پڑھتے ہیں؟ جب جانور ذبح ہوتا ہے تو اس وقت کیا پڑھتے ہیں؟ جی لے کے جائیے۔ مرغی ذبح ہوتی ہے یا کوئی جانور ذبح ہوتا ہے تو کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ اللہ اکبر۔ بسم اللہ ہی اللہ اکبر۔ کیا پڑھنا ہے جب جانور ذبح ہو رہا ہو؟ اچھا، کون کون جانور ذبح کر سکتا ہے؟ جو بہادر ہوگا جو کر لے گا نا۔ اچھا بتائیے، اب آپ کے گھر میں آیا ہے بکرا، آپ اس کو ذبح کر لیں گے؟ اکیلے ذبح کر لیں گے یا کچھ اور لوگ بھی چاہیے؟ کچھ اور لوگ بھی۔ کتنے لوگ چاہیے بکرا ذبح کرنے کے لیے؟ کتنے لوگ چاہیے آپ کو؟ ایک چاہیے۔ صرف ایک اسلام بھائی؟ بڑے ہوں چھوٹے ہوں کیسے ہوں؟ بڑے۔ کتنے بڑے؟ یعنی بکرے کو سنبھال لیں، آپ دونوں مل کے بکرے کو ذبح کر لیں گے۔ اب کیسے ہوگا، کس طرح آپ کیا پکڑیں گے؟ گردن پکڑیں گے یا دم پکڑیں گے، اس کی پاؤں پکڑیں گے، کیا پکڑیں گے؟ اور بکرا کون سا ہے، چھوٹا والا یا بڑا ہے؟ ایک مدنی منا تھا، وہ بکرا لے کر آئے نا، تو بکرا لے کے جا رہے تھے، تو ایک بچہ کہنے ان کا بکرا چل چل کے گھس گیا ہے اور چھوٹا ہو گیا ہے، لے کر آئے تھے بڑا چھوٹا ہو گیا۔ تو وہ کیا ایسا ہوتا ہے کیا بکرا چل رہا ہے چل چل کے گھستا کوئی ہے؟ تو بھائی بعض بچے ہوتے ہیں اس کو چلا رہے ہوتے ہیں نا، بعض بکرے ہوتے ہیں کھڑے رہتے ہیں چلتے نہیں ہیں، تو ان کو چلایا جاتا ہے، تو بکرا گھستا نہیں ہے بھائی۔ یہ میں نے ایک سنی تھی بات، تو میں نے آپ کو بتا دی۔ بچوں کی باتیں تو بچوں والے۔ اب دو لوگ ہیں آپ، ایک آپ ہیں اور ایک چلیں آپ کے ابو ہیں، ٹھیک ہے؟ اب آپ دونوں مل کے بکرے کو کیسے ذبح کریں گے؟ جی کیسے کریں گے؟ طریقہ کیا ہوگا تھوڑا سا بتا دیں ناظرین کو۔ کون مدنی منا بتائے گا بکرا ذبح کرنے کا طریقہ؟ جی آپ بتائیے بھائی، بکرا کیسے ذبح کریں گے؟ سنیں بھائی۔ سب سے پہلے اس کا منہ قبلے کی طرف کریں گے۔ گرائیں گے نہیں اسے؟ منہ کر دیں گے قبلے کی طرف؟ پہلے گرائیں گے، پھر اس کا منہ قبلے کی طرف کریں گے۔ پاؤں باندھیں گے نہیں تاکہ ٹانگ نہ مار دیں؟ پورا بتائیں، تفصیل سے بتائیں۔ سب سے پہلے پاؤں باندھیں گے، جی پھر اسے گرائیں گے، پھر قبلے کی طرف منہ کر کے اس کی چھری پھیریں گے، اور چھری پھیرتے وقت کہیں گے بسم اللہ اللہ اکبر۔ اچھا، بکرا آ گیا، چھری پھیر لیں گے آپ؟ جو بہادر ہو کون کون چھری پھیر لے گا؟ اب ایسا نا آپ کے گھر والے دیکھ رہے ہوں گے اور بکرا آیا ہوا ہے آپ کے گھر میں، تو آپ سے کہیں گے آپ نے مدنی چینل پہ ہاتھ کھڑا کیا تھا کہ میں چھری پھیر لوں گا، تو اب آپ کو چھری پھیرنا پڑے گی۔ اچھا بھائی، بہادر بچے ہیں مدنی منع مدرسۃ المدینہ مسلمات کے مدنی منع بہادر ہیں کہ جب بکرا آیا ہے تو خوب جلال کے ہاتھ نا اس سے آپ نے چھری کو پکڑ کے، پکی بات ہے نا، ایسا نہ ہو آپ لوگوں کو بلائیں آئے بھائی آپ ذرا چھری پھیر دیں، آپ چھری پھیر دیں۔ تو بہرحال ہم نے جب بکرے کو ذبح کرنا ہے، جانور کو ذبح کرنا ہے، تو کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ اللہ اکبر۔ بسم اللہ اللہ اکبر۔ کس طرح پڑھنا ہے؟ باواز بلند بسم اللہ اللہ اکبر۔ اور آپ مدنی منع جتنے بھی ہیں نا، آپ جہاں جہاں قربانی ہو رہی ہے تو قربانی سے پہلے کی دعا ہے تو اس کو یاد کر لیں۔ کسائی اسلامی بھائی آئے ہیں تو آپ ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، اگر ان کو دعا یاد نہیں ہے تو آپ جو ہے باپا جانی کے رسالے ابلغ گھوڑے سوار سے یہ دعا یاد کر لیں اور جگہ جگہ جا کے پڑھیں، ٹھیک ہے؟ جب آپ پڑھیں گے تو لوگ بولیں گے ارے اتنا سا بچہ ہے اس کو قربانی کی دعا یاد ہے، تو آپ بولیں جی جی میں مدرسۃ المدینہ میں پڑھتا ہوں، مجھے یہ دعا بھی یاد ہے۔ اور گرانے سے پہلے ہی قبلے کا تعین کر لیں، گرانے سے پہلے ہی قبلے کا تعین کر لیں کہ کس طرف اس کا رخ رکھنا ہے۔ پھر بعض ایسے بھی ہوتے ہیں نا کہ جب گرا دے دیں پھر اس کے بعد بکرے کو یا پھر جو بھی جانور ہے اس کو گھسیٹتے ہیں اور قبلہ رخ کرتے ہیں، تو اس سے بیچارے کو تکلیف ہوگی۔ اور جو آپ بکرے لے کر آئیں، جو بھی آپ کے گھر میں جانور آئے، تو آپ نے اس کی دیکھ بھال کرنی ہے۔ کیا کرنی ہے؟ اس کو چارہ کھلانا ہے۔ کیا دیکھ بھال کیا کریں گے؟ چلیں یہ بتائیے۔ اس کو کھانا دینا چاہیے۔ کھانا دینا چاہیے؟ کیا بریانی پلاؤ؟ کیا کھانے میں کیا؟ چارہ۔ جی چارہ دینا چاہیے۔ چارہ دینا چاہیے، اور پانی دینا چاہیے۔ چارہ دینا چاہیے، پانی دینا چاہیے، اور اچھا ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کے دوست آئیں
یار ہم نے سنا آپ کے گھر میں بکرا آیا بہت اچھا, وہ بکرا سو رہا ہے تو اس کو اٹھاتے ہیں, اٹھو, ابھی بھی تو سویا تھا بیچارہ, آپ نے اس کو اٹھا دیا. پھر ایک اور دوست آیا تھوڑی دیر بعد, پھر آپ نے دروازہ کھولا, پھر بکرے کو تو تنگ نہیں کرنا ہے, اس کو تنگ نہیں کرنا ہے. بعض ایسے بچے بھی ہوتے ہیں, بھائی ہمارے گھر بھی بکرا آیا, آپ کے گھر میں بکرا آیا, تو سب نے اپنے بکرے ملا لیے, جمع کر لیا, بہت سارے بکرے ہو گئے. اب وہ ریس لگاتے ہیں, ہے نا, ریس لگاتے ہیں, اور جھنجھنے بھی پہنائے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ باتیں کوئی کرنی ہے. اچھا پھر اس کو بھگاتے ہیں, سارے گلی والے جو ہے نا بکرے کو بھگاتے ہیں. اور پھر جو جس کا بکرا آگے جا رہا ہوتا ہے نا, وہ شور مچاتے ہیں, ہمارا بکرا جیت گیا, ہمارا بکرا جیت گیا. اور پھر جس کا بکرا پیچھے رہ جائے نا بیچارہ, اب بکریا تو ایک نہ ایک کو تو آگے نکلنا تھا, لیکن جو بکرا پیچھے رہ گیا نا, پھر اس کو ایک ڈنڈا لے لیتے ہیں ہاتھ میں نا, پھر ڈنڈے سے مارتے ہیں. تو یہ کام کرنا ہے کیا؟ یہ کام کرنا ہے. قربانی کا بکرا ہے, اس کی خدمت کرنی ہے, اس کے پانی کا, اس کے چارے کا اچھا انتظام کر کے رکھنا ہے. دھوپ تو نہیں ہو رہی ہے, اس کے لیے سائبان کا انتظام ہو, آپ نے اچھا انتظام کرنا ہے, ٹھیک ہے. اور پھر وہی جو بچہ بات بتا رہا تھا نا کہ بکرا آیا تھا ان کا, چل چل کے چھوٹا ہو گیا. تو چھوٹا تو نہیں ہوتا, لیکن ہم نے اس کو زیادہ تھکانا بھی نہیں ہے, اس کو زیادہ بھگانا بھی نہیں ہے. بہرحال آپ تمام مدنی منع عید الاضحیٰ منائیے خوب جوش و خروش کے ساتھ. کھالے بھی جمع کیجیے, اگر آپ کے گھر میں جانور آ رہا ہے تو اس کی کھال دعوت اسلامی کو دیجیے, اپنے مدرسے تک پہنچائیے, جہاں کھالے جمع ہو رہی ہیں وہاں تک پہنچائیے. ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. اللہ عز و جل ہمارے اس آج کے سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ہر کام شریعت کے مطابق میں کروں کاش یا رب تو مبلغ مجھے سنت کا بنا دے. یا رب تو مبلغ